چنانچہ جو لوگ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتے ہیں ان کی زندگی پھر تقویٰ بھری ہوتی ہے اور وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے اعمال کو سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ واقعات سن لیجیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا بھی پاس ہے، اتنے میں ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے آ کر کہا کہ جی میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، اور مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی سوت کاٹ رہی تھی، رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، اچانک اس گلی میں وقت کا حاکم گزرا تو اس حاکم کے ساتھ لوگوں میں روشنیاں اور قندیلیں اٹھائی ہوئی تھی، تو روشنی بڑھ گئی۔ اس وقت مجھے خیال نہیں آیا، میں اپنا سوٹ کاٹتی رہی، مجھے دھاگا واضح نظر آنے لگ گیا، اس کی کوالٹی کا پتہ چلنے لگ گیا۔ جب وہ روشنی ختم ہوئی اور دوبارہ چاند کی روشنی ہوئی تو تب مجھے محسوس ہوا کہ میں نے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھایا اور حاکموں کا مال تو جائز نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ پوچھنے یہ آئی ہوں کہ اب آپ بتائیں کہ جتنا سوٹ میں نے اس روشنی میں کاٹا وہی میرے لیے ممنوع اور حرام ہے، یا اس پوری رات کے اندر جو کاٹا سارا میرے لیے حرام؟ تو امام صاحب نے اس کو فرمایا کہ ہاں تیرے لیے وہ سارا سوٹ جائز نہیں، چنانچہ وہ چلی گئی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان ایسا مشکل مسئلہ؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس گھر کی خاتون ہے، عورت ہے۔ چنانچہ وہ اس خاتون کے پیچھے چلا، تو بری عورت ایک گھر میں داخل ہوئی، معلوم کیا تو وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا اور یہ عورت ان کی بہن تھی۔ اس نے آ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، امام صاحب نے کہا کہ ہاں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی یہی شان ہے کہ ان کی عورت اتنی تقوی والی ہو کہ اس کے لیے پوری رات کا سوٹ اس وجہ سے جائز نہ رہے۔ تقوی کی انتہا دیکھیے۔ ایک اور واقعہ، بلخ کا بادشاہ ایک مرتبہ عوام سے بہت ناراض ہوا تو اس نے بلخ کے شہر کے جو لوگ تھے ان پر ایک ٹیکس لگا دیا اور گورنر نے کہا کہ جلدی سے یہ ٹیکس وصول کرو اور مجھے خزانے میں پہنچاؤ۔ چنانچہ گورنر نے لوگوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم وہ ٹیکس ادا کرو۔ لوگ پریشان کہ ٹیکس کہاں سے ادا کرو اتنا زیادہ۔ ایک عورت تھی جس کے خاوند کا نام تھا داؤد بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو پتہ چلا تو اس نے معلوم کروایا کہ پورے شہر کے لوگوں کا ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ پھر اس کے پاس زیورات تھے، کلو کے حساب سے سونا تھا، اس نے اپنے تمام زیورات کا حساب لگوایا تو زیورات کی قیمت ٹیکس کے برابر تھی۔ اس نے ایک گٹھڑی میں زیور ڈالے اور ایک بندے کو بھیجا اور رکا لکھ کر دیا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ بلخ کے لوگوں سے ناراض اور خفا ہیں، آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا، لوگوں کے لیے ادا کرنا مشکل، لوگ پریشان حال، تو میں اپنی طرف سے ان سب بلخ کے لوگوں کا ٹیکس ادا کرتی ہوں، میرے یہ زیور آپ لے لیجیے۔ جب اس بادشاہ نے یہ رکا پڑھا تو اس کو شرم آئی، ایک عورت کے دل میں تو اتنا احساس، اور میں بادشاہ ہو کر لوگوں کے دلوں کو دکھ پہنچاتا ہوں، تو اس نے وہ زیور واپس کر دیے۔ تو وہ بندہ زیور لے کے واپس آیا کہ بادشاہ نے پورے شہر کے لوگوں کا ٹیکس معاف کر دیا اور اس عورت کو وہ زیورات واپس کیے۔ جب زیورات اس عورت کو واپس کیے تو وہ عورت پوچھنے لگی کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بادشاہ نے زیورات دیکھے بغیر واپس کر دیے تھے یا اس نے گٹھڑی کھول کر زیور دیکھے تھے اور بعد میں واپس کیے؟ اس نے کہا اس نے گٹھڑی تو کھلوائی تھی اور سارے زیور دیکھے تھے۔ تو
وہ خاتون کہنے لگی کہ جس زیور پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی اب اس زیور کو میں اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگا سکتی، چنانچہ اس نے سارے زیور کو بیچ کر اس سے بلخ کی بڑی جامع مسجد بنوا دی۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایسی تقوی بھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا اسی ذکر سے ہوتی ہے، ذکر کی کثرت کرنا اور اللہ سے اس کی رحمت کو مانگنا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک پرندہ رکھا ہوا تھا، ایک دن انہوں نے اس پرندے کو آزاد کر دیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کو تو یہ پرندہ بہت اچھا لگتا تھا، آج آپ نے پرندے کو چھوڑ دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں پرندے کے قریب آیا تو پرندے نے مجھ سے گفتگو کی اور کہا کہ جنید اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک بہترین نصیحت کروں گا۔ تو نصیحت کی وجہ سے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب کھولا تو وہ قریبی درخت کے کہنے پر جا بیٹھا، میں نے کہا کہ بھائی مجھے نصیحت کرو، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جو پرندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ اور آزاد رہتا ہے، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا اس کو شکار کر لیا جاتا ہے یا اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اور میں کچھ لمحے کے لیے اللہ سے غافل ہوا تھا تو مجھے تم نے پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا نصیحت کروں گا، یہ کون سی خاص نصیحت تم نے مجھے کی؟ تو وہ پرندہ آگے سے کہنے لگا تو نصیحت کی بات یہ ہے کہ جنید میں کچھ لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہوا، مجھے اتنی قید کاٹنی پڑی، تمہاری اتنی زندگی غفلت سے گزر رہی ہے، تم آخرت میں جا کر کتنی قید کاٹو۔ ایسی ہی ہے کہ انسان اگر غفلت بڑی زندگی گزارے گا تو جانا تو اسی پروردگار کے حضور ہے، پیش تو اسی کے سامنے ہونا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم محنت کر کے اپنی زندگی کو نیکی پر لائیں اور اللہ رب العزت کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ جب دل میں یہ طرف ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بھی نہیں چھوڑتا، طرف رہا ہوتا ہے کہ کیسے اللہ کی رحمت سے متوجہ ہو۔ چنانچہ ایک سکہ تھا، چنانچہ معروف کرسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ روزہ سے جب ان کی وفات ہوئی تو خواب میں کچھ وہ نظر آئے، اس سے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک دن روزے سے تھا، گرمی کا موسم تھا اور میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک پانی کی مشک لے کر آدمی کھڑا پانی بیچ رہا تھا، مگر پانی پینے والا تو نہیں تھا۔ تو اس نے یہ آواز لگائی کہ جو شخص اس سے پانی کا گلاس لے کر پیے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ معروف روزہ تو تم پھر بھی رکھ لو گے، لیکن اگر تم نے اس کی دعا لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا پر تمہاری مغفرت ہو جائے۔ میں نے اس سے پانی کا گلاس خریدا اور پی لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو بخشش کے لیے اتنا تو ترستا تھا کہ تم نے روزہ دوبارہ رکھا، مگر سکے کی دعا کو تم نے ضائع نہ ہونے دیا، میں نے اس وجہ سے تیرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ جب انسان کو فکر لگی ہو، کوشش میں لگا ہوا ہو، اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، ہم اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو، اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگے اور نیکی کے لیے مزید کوشش کرنے، جتنی کوشش کریں گے اتنا یہ راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ چنانچہ ایک شرابی انسان تھا جس کا واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے بستی کے لوگ اس سے بہت زیادہ نالاں تھے اور بہت زیادہ ناراض تھے،
اور اس کو کہتے تھے کہ تم شراب چھوڑو، مگر وہ نہیں چھوڑتا تھا، حتیٰ کہ بستی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ مر گیا تو ہم اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس شرابی آدمی کی ایک دن وفات ہو گئی تو نہلا دیا گیا، دفنا دیا گیا، مگر بستی کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب اس کا جنازہ قبرستان تک پہنچایا گیا، قبر کھودی ہوئی ہے اور ساتھ میت رکھی ہوئی ہے چارپائی پر، جنازہ پڑھنے والا کوئی ہے نہیں، اکیلی بھی پاس بیٹھی ہے۔ اللہ کی شان کے قریبی پہاڑ پر ایک بزرگ تھے جو بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کی نظر پڑی کہ وہ نیچے اترے اور انہوں نے آ کر اس عورت سے کہا کہ اے خاتون یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرے خاوند کی لاش ہے، یہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، بستی والے اسے منع کرتے تھے مگر یہ منع نہیں ہوتا تھا۔ بستی والوں نے دیکھا کر لیا کہ ہم اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب میں اکیلی پاس بیٹھی ہوں کہ جنازہ پڑھائے تو میں اس کو دفن کروں۔ تو فرمانے لگے اچھا بستی والوں کو جا کر میرا نام لو اور کہو کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں، تم لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ تو میں نیچے اتر آیا، یقیناً جس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ان بزرگوں نے اس کی بیوی کو بلوایا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے خاوند پر اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ شرابی اور زانی، لیکن میں نے دیکھا کہ رات کے اول حصے میں شراب کے نشے میں دکھ پڑا رہتا تھا اور رات کے آخری پہر میں جب اس کا نشہ ٹوٹتا تھا تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور وہ کہتا تھا اللہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گا، ڈرتا ہوں مگر عادت سے مجبور ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اس بندے کے دل میں یہ جو خوف تھا کہ اے اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس خوف نے اس کے لیے مغفرت کے راستے کو ہموار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اس اجتماع کا یہی بنیادی مقصد ہے۔ اس خانقاہ میں سالوں سے جو لوگ آتے رہے، مشائخ کے ہاتھوں بیعت ہوتے رہے، وہ یہ نعمت حاصل کر کے اس جگہ سے واپس جاتے رہے۔ آج اس خانقاہ کا فیض مشرق میں، مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں پھیلا ہوا ہے۔ کیا عرب، کیا عجم، اللہ رب العزت نے اس کا فیض دنیا میں اس طرح پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے اس اجتماع میں حاضری کی تمنا ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ اللہ رب العزت سب آنے والوں کو اس جگہ پر اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں اے میرے مولا عمل کو اس قابل نہیں کہ پیش کر سکے، بس رحمت کی بات ہے۔ کہنے والے نے کہا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدا تیرا، تجھے ایک قطرہ بخشے تم بن جاوے میرا، تجھے ایک قطرہ بخشے تم بن جاوے میرا، ہر کوئی کہ تیرا تیرا میری آنکھوں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا، تو کہہ دے تیرا۔ کریم آقا
سب لوگ یہی کہتے گئے ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، اور اسی کی نقل میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، مگر ہم تو کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر کبھی آپ بھی فرما دیں ہاں تم میرے ہو تو ہمارا کام بن جائے گا، رحمت کی وہ نظر ہم پر ڈال دیجیے کہ ہم معصیت سے بچ کر نیکی کی طرف آ جائیں، آپ کی رحمت کی نظر رکھتی ہے تو ریل بنیاد کتابوں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کے سردار بنا دیتے ہیں، آپ کی رحمت کی نظر رکھتی ہے، بشر حافظ کو دنیا کی شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، آپ کی رحمت کی نظر رکھتی ہے، جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں، اے کریم آقا ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے، اس برکت مجلس میں جتنے بھی مشائخ کے سالکین موجود ہیں اللہ ان کی برکت سے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے اس لیے کو دیکھ لیجیے، پھر مولا آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ہمارے مسکینوں پر آپ رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔